ایک حیرت کی بات میں بتاؤں، اب کے سفر، ابھی حج کے سفر سے میں آیا، بہت میرے رونگٹے کھڑی کر دی ایک بات۔ ایک پاکستانی شخص ہے، وہ آیا تھا اپنے گاؤں سے، ویزا لگا کر کے آیا ہے مدینے کا۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی نوکری مل جائے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو یہاں کا فقیر بھی ہو گیا وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے۔ پاکستانی شخص تھا، آیا کام کاج کے لیے مدینہ طیبہ میں۔ آنے کے بعد جو کفیل ہوتا ہے، کفیل کا جو عرب ہوتا ہے، سپانسر، جس کے ذریعے سے ویزا ملتا ہے کمپنی کو، یعنی گورنمنٹ کو، وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ شخص میری کفالت میں، ذمہ داری میں نے اس کو بلایا۔ یہ کفیل کا سسٹم وہاں پر ہے، سپانسر۔ تو اب 2-3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ گھبرایا ہوا، بار بار اپنے گھر کو یاد کرتا ہوا بھاگنے کے چکر میں تھا۔ لیکن پاسپورٹ تو کفیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سعودی بڑے سخت ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، نہ وہ جا سکتا، بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ دوسری جگہ گیا تو اس پر کیس ہو جائے گا حروب کا، یعنی بھاگ گیا ہے، اور گورنمنٹ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی۔ اب یہ مدینے کا شخص جو کفیل ہے، اس کے پاس یہ کام کرنے والا، اس شخص نے جو بیان کیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 2-3 مہینے کے بعد گھبرایا ہوا روتا تھا، بھاگنے کا ارادہ تھا۔ اس نے آ کر کے اپنے کفیل سے، جو عرب تھا، مدینے کا تھا، اس سے کہا کہ مجھے وطن جانا ہے، گھر جانا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ کہا مدینے میں تو ہے، یہاں مدینے میں رہ رہا ہے، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، خوشحالیاں ہیں، برکت ہے، یہاں رہ جا۔ کہا نہیں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، جانا ہو اگر کسی مزدور کو بھی واپس، یعنی فائنل اگر جانا ہے تو ایک سسٹم ہے، خروج لگاتے ہیں۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ۔ کفیل سپانسر آ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزٹ کر دیا، میں نے اس کو باہر کر دیا، خروج لگا دیا۔ اب وہ مزدور آ سکتا ہے، قانونی ہے یہ، جو کام کرنے والا ایگزٹ لگا کر کے آنے کا مطلب فائنل آ رہا ہے۔ اب اس عرب نے کہا کہ میں ایگزٹ نہیں لگا سکتا تیرے اوپر، خروج کا یہ سکہ نہیں لگا سکتا۔ وہ بہت منت سماجت کرتا رہا، کہا کہ آپ کچھ لے لو، پیسہ مجھے مت دو۔ کہا پیسے ویسے کا مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، مال و دولت اللہ نے بہت دیا ہے۔ 8 دن گزرنے کے بعد وہ پاکستانی کہتا ہے، میں اس کا جبہ پکڑ کر کے ہلا دیا، کہا کہ خروج لگا دینے میں، ایگزٹ لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا، بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیسوں کا نقصان ہوگا، تیرے ویزے لگانے کے خرچے کا نقصان ہوگا، بات یہ ہے کل کو اگر رسول اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور پوچھا اگر مصطفیٰ نے میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا، میں اگرچہ تو کام کاج کے لیے آیا ہے، میں تیرا ایگزٹ نہیں لگا سکتا، زندگی تو پوری گزار لے، اب میری بات سن، کام میں دل نہیں لگتا، کام نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عرب کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جو مدینے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے ہر مہینے 1500 ریال لے لے اور صبح سے شام تک خالی درود پڑھتا بیٹھ جا، کام مت کر، میرے گھر میں رہ، کام مت کر، دل نہیں لگتا، لیکن تو جو بھی کہے گا میں ایگزٹ نہیں لگاؤں گا، مجھے ڈر ہے کہ کبھی نبی پاک نے فرما دیا میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا۔ میرے عزیزوں، وہ پاکستانی شخص کہتا ہے یہ بات سن کر کے میں سہم گیا، 14 صدیوں بعد بھی مدینے والوں کا دل آج بھی اس طرح سے ہے، یہ میرے آقا کی برکت تھی۔ عزیزان گرامی وقار، تنگ آ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تم دوسرے کسی سے، نقل کفالہ کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر لینا چاہتے ہو کسی دوسرے کفیل کے پاس، دوسرے سپانسر کے پاس، وہ ٹرانسفر کر کے دے دوں گا لیکن ایگزٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مدینے سے کسی کو نکال دوں۔ تو یہ میں نے صرف ایک مثال اس لیے رکھی کہ مدینے والوں کے دل نرم تھے، وہ نرم دل تھے۔ آج بھی پتا ہے مدینہ طیبہ میں ان کا دیا ہوا رواج ہے، جو بھی اجنبی شخص آتا ہے اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں، نام معلوم نہ ہو تو ارے ترے یہ سب چیزیں نہیں کہتے، وہ یوں پکارتے محمد۔
جو بھی اجنبی شخص ہو جس کا نام نہیں پتا ہے اس کو وہ لوگ محمد کہہ کر پکارتے ہیں، محمد کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ طریقہ آج کا نہیں، 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ رواج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدینے میں جو شخص آیا اجنبی وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں، اور ایسے آئے کہ ہمیں دنیا کی اجنبیت سے نکال کر پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. جو بھی آتا ہے مدینے میں مہمان ہم اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں.